السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر سے واپس لوٹے کنعان کی طرف اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلا جو سوال اپنے بیٹوں سے کیا کہ یوسف کیسے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام پر یہ راز ظاہر ہو گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام جو گم ہو گئے تھے وہ ہلاک نہیں ہوئے بلکہ زندہ باکرامت مصر میں موجود ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی اپنے اس پیارے اور چہیتے بیٹے یوسف علیہ السلام کی 40 سالہ مفارقت اور جدائی میں ضائع ہو گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو مصر سے رخصت کرتے وقت اپنا ایک کرتا دیا تھا اور انہیں یہ ہدایت دی تھی کہ پہنچنے کے بعد یہ کرتا والد محترم کے چہرے کے اوپر ڈال دینا، تو اس سے ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی، وہ پہلے کی طرح بینا ہو جائیں گے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب واپس پہنچے اور انہوں نے ایسا ہی کیا، کرتا باپ کے چہرے کے اوپر ڈالا تو وہ بینا ہو گیا، اور بینا ہوتے ہی یعقوب علیہ السلام نے بڑی بےتابی کے ساتھ پوچھا کہ بیٹو بتاؤ یوسف کیسے ہیں؟ بھائیوں نے بتایا کہ یوسف ان کا کیا کہنا، اللہ نے انہیں خوب نوازا ہے تو مصر کے بادشاہ بن گئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ وہ بادشاہ ہیں یا فقیر ہیں، پوچھ یہ رہا ہوں کہ دین اور ایمان اور عمل کے اعتبار سے یوسف کا کیا حال ہے۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تقوی اور طہارت اور ایمان اور اخلاص کے حالات بتائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اطمینان ہوا، ان کے چہرے سے خوشی اور مسرت کا نور ظاہر ہوا۔ یہ ہے دراصل دینی اور انبیائی مزاج کہ ایسے لوگ جو اپنی اولاد سے محبت اور تعلق تو ضرور رکھتے ہیں مگر صرف ان کو ظاہری اور جسمانی راحت پہنچانے کی حد تک نہیں بلکہ ان کی دینی اور روحانی حالت کی فکر کرتے ہیں، اور یہ فکر پہلی فکر کے اوپر غالب رہتی ہے، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ آج کل مسلمانوں میں بے علمی اور بے دینی پھیلنے کی بہت بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ والدین اگر خود دیندار بھی ہیں، دین سے واقف بھی ہیں، تو ان کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ ہماری اولاد بھی دیندار ہو کر کے دائمی راحت کی مستحق بنے۔ عام طور پر ہماری نظریں صرف اولاد کی دنیاوی راحت اور چند روزہ جو زندگی ہے اس کو پرتعیش بنانے کے اوپر جو ہے وہ رہتی ہے، حالانکہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی والدین اپنی اولاد کو اچھی تعلیم اور تربیت سے زیادہ بہتر عطیہ نہیں دے سکتے۔ آج ہم اپنی عصری درسگاہوں، اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں دیکھیں تو دین اور اخلاق کی تعلیم جو ہے وہ نہیں دی جاتی۔ ان حالات میں مسلمانوں کو بطور خود معقول نظم کرنا پڑے گا، دوسری صورت میں انہیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، کیونکہ اس کے اندر سستی کرنا، اس کے اندر جو ہے اتصال اور غفلت برتنا، یہ اللہ رب العزت کے اس حکم کی نافرمانی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.